السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ خریدے، بھی، اس کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ فویل، پس ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، جو کچھ کتبت، لکھتے ہیں، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وویل، اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس پر، جو یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ فویل، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ویل، ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ہی فرمایا ہے، اور پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ دنیاوی فائدہ حاصل کریں۔ تو اس آیت میں یہودیوں کے علماء کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے، یعنی یہ خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے رہتے تھے۔ ثمنا قلیلا، یعنی دنیا کے فائدے اٹھا لیں، دنیا کے فائدے اٹھاتے تھے، وہ محض دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں بتاتے تھے، اور پھر اسے بڑی جرت کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتانے کے بجائے اپنا یا اپنے کسی بزرگ کا قول پیش کر دیتے تھے، اپنی بات بتا دیتے تھے، اور پھر کیا کہتے تھے کہ یہی شریعت ہے، کہ اللہ نے یہی حکم دیا ہے دنیا کمانے کے خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فویل، تو ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی وادی میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، جو کچھ یہ کماتے ہیں، جو کچھ یہ کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، چھوئے گی آگ ہمیں، الا، مگر، ایاما معدودات، گنتی کے چند دن۔ کل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ سے، عہدن، کوئی وعدہ، کیا تم لے چکے ہو، کیا تم نے پکڑا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ؟ فلن، ہرگز نہیں، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے عہد کے، اپنے وعدے کے۔ ام، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ یہود نے کہا، یہودیوں نے کہا، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں، الا، مگر، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ تو یہاں پر ان کے عقیدے کی خرابی بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے 7000 سال ہے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں جائیں گے، ایک دن جہنم میں، ایک دن کے لیے جہنم میں رہیں گے، اس طرح ہم 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اور کچھ تو یہ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو ہم بس 40 دن ہی جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ وہ یہود کو کوئی سزا نہیں دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی وعدہ ان سے نہیں کیا۔ یا پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بھی وعدہ نہیں لیا ان سے۔
تو یہود بھی یہی بات کہتے تھے، اور نصارہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ یہود و نصارہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے اگر ایسی بات ہے تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھر سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اللہ کی مخلوق ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم نبی کے امتی ہیں اور جنت تو ہمارے لیے ہے، ہم جو مرضی کام کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر بخشا جائے گا تو اپنے اعمال کی بنا پر بخشا جائے گا۔ ہمیں اپنے نیک اعمال کرنے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو، جس میں اخلاص پایا جاتا ہو۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت سے پھر جنت میں داخل ہوں گے۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبا کمائی، سیئتن کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا، بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطا نے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت میں یہود کے قول کو رد کیا گیا ہے، یہود کے قول کی تردید کرتے ہوئے جنت اور جہنم میں جانے کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے نام اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ استغفر اللہ۔ بلا من کسب سیئۃ و احاطت اور گھیر لیا اس کو اس کی خطاؤں نے، یعنی اس برائی نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ اس گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو توبہ کرنے سے پہلے ہی گناہ کی حالت میں فوت ہو جائے۔ استغفر اللہ، یعنی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ایک آگ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جو انسان کو جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ سیئۃ و احاطت بہ خطیئتہ، یہاں پر سیئہ اور خطیہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ سیئہ سے مراد شرک اور کفر بھی مراد لیا گیا ہے، اور اس سے مراد ایسے گناہ بھی ہیں جسے انسان مرتے دم تک کرتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی اسے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، یعنی اس نے توبہ نہیں کی اور پھر ایسا ہی مر گیا، ایسے ہی مر گیا، گناہ کرتے کرتے ہی مر گیا۔ اسے گھیرے میں لے لیا، و احاطت گھیر لیا اس کو، یعنی وہ اس گناہ کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، جیسے شراب ہے، زنا ہے، اور جس کو بھی اس کی عادت پڑ جائے نا پھر وہ بڑھاپے میں بھی ان کاموں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بد اخلاقی کی عادت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، دانے دینا ہے، جبکہ قرآن میں کیا فرمایا، قرآن میں کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ غیبت کرتا ہے اور تانے دیتا ہے۔ اور کچھ عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی یہ عادتیں ختم نہیں ہوتی، کوئی جا کر پاس بیٹھ جائے تو کسی نہ کسی کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ایسی عادتیں ختم کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ عادتیں ہمیں گھیرے میں لے لیں، ہمیں گھیر لیں اور اسی میں ہی ہماری موت آ جائے۔ استغفر اللہ۔ تو فرمایا فاولئک اصحاب النار، یہ آگ کے رہنے والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ ان لوگوں نے رہنا ہے جو کہ شرک کرنے والے ہیں، اگر شرک کیے بغیر یعنی توبہ کیے بغیر ہی وہ مر جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں جن کے گناہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنتی جنت کے رہنے والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت کے بارے میں بتا دیا، پہلے جہنم کے بارے میں بتا دیا کہ جو گناہ گار تھے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور اب جنت کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، شرط لگا دی نیک اعمال کی،
ایمان، خالی ایمان سے انسان جنت میں نہیں چلا جائے گا. ایمان کے بعد وعاملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے تو اب وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا تو اب جنت والوں کا ذکر کیا کہ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے تو یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں. وَإِذْ، اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، لا نہیں تعبدون، تم نہیں عبادت کرو گے اللہ مگر اللہ کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا، اور تم کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا مگر قلیلا، بہت کم، منکم، تم میں سے، وانتم، اور تم، معرضون، پھرنے والے ہو. اب اس آیت میں بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا اس کا بیان ہو رہا ہے، اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کس طرح وعدے کو توڑ دیتے تھے. یعنی ایسے تو یہ مانتے نہیں تھے، ان سے پختہ وعدے لیے جاتے تھے، جیسا کہ پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر پھر ان سے وعدہ لیا گیا. تو اس آیت میں 8 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات، لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلا وعدہ کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. تمام انبیاء کی طرف جو وحی کی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. تمام انبیاء کو ایک بات یہ لازماً کی گئی تھی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے. وہ 3 باتیں کون سی؟ ایک یہ کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسری بات، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تیسری بات ہے تفرقہ بازی نہ کرو. اور جو انسان اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت والے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس دن جس دن اس کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنی جوانی میں عبادت کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت والے دن 8 دروازے جنت کے کھول دے گا. سبحان اللہ، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. تو انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. جس کا احسان تم پر زیادہ ہے تو اس کا اکرام بھی سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہمارے والدین کا ہوتا ہے، جو ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے ہیں، جو ہماری نافرمانیوں اور بدتمیزیوں پر روتے بھی ہیں، اور پھر بھی ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ احسان کرو، اپنے مال سے بھی احسان کرو، اپنی زبان سے بھی احسان کرو. ماں باپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ماں باپ وہ سب کچھ اپنے بچوں پر لگا دیتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو دیں. ایک شخص آیا، اس نے پوچھا ہے اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. تو جب چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ. اگر ہمارے ماں باپ، کہا ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر مدینہ میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں،
وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، کیونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہجرت بھی نہیں کی تھی، تو انہوں نے کہا ان کی بیٹی نے کہ میں ان کی مدد کروں، میری ماں میرے پاس آئی ہے، کیا میں ان کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تیسری بات وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو ماں کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رشتہ داری قیامت والے دن آئے گی، جس نے اس کو جوڑا ہوگا اس کے بارے میں گواہی دے گی، جس نے اس کو کاٹا ہوگا اور اس کے بارے میں بھی گواہی دے گی۔ والیتاما، اور چوتھی بار یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ان بچوں کو کہتے ہیں جس کا سرپرست نہ ہو، یعنی باپ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے گا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا، دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا۔ پانچویں بات والمساکینی، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اس کو اور اس کے بیوی بچوں کو کافی ہو جائے، یعنی اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر ہے، یا پھر دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ وقولوا للناس، اور اچھی بات حسنا، اچھی بات کہو۔ چھٹی بات کیا ہے؟ تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اگر ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اچھی بات کر کے ہی اسے خوش کر دو، اس کا دل خوش کر دو، اور اچھی بات کہنا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات کرے ورنہ پھر خاموش رہے۔ اچھا کلام کرنے سے، اچھی بات کرنے سے انسان بخش دیا جاتا ہے، انسان کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا یہ ایسے کام ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ساتواں واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، آٹھواں وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز قائم کرو، نماز اللہ کا حکم ہے، اور نماز کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی تھا، یہیں سے پتہ چلا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھنے سے ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین عمل نماز ہے، نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے، نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ایک نماز فوت ہو گئی گویا اس کا مال اولاد فنا ہو گئی، یعنی اتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ کافر ہیں، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، اور اکثر نماز اور زکوٰۃ دونوں کو اکٹھے ہی ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمیں نماز کو مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور اول وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے، الا مگر قلیلاً، بہت کم، منکم، تم میں سے، یعنی کچھ ہی لوگ تھے جنہوں نے ان وعدوں کو پورا کیا، باقی سب کے سب نے انکار کر دیا، منہ پھیر لیا، اعراض کیا۔ یہ سب باتیں یہ بنی اسرائیل کو کہہ کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ان سب باتوں کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو سکھا کر ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم نے بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.